بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ کل قاضی فائز عیسیٰ کیس کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ انیشل ریئیکشن کچھ اور تھے، اب جیسے جیسے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، اب 24 گھنٹے ہو گئے ہیں تو نئے نئے پہلو اس میں سے آ رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کیس میں کس کو کیا ملا۔ اس پہ بھی اب ڈائیورس اوپینین ہے، اب اس پہ گفتگو بھی کریں گے۔ گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی تھی اس کے بھی تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اٹارنی جنرل کا آفس جو تھا اس نے کیا رول پلے کیا، فروغ نسیم کا کیا رول تھا۔ تو ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرفان قادر صاحب۔ عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں، مایہ ناز وکیل تو ہیں ہی ہیں، ساتھ ساتھ ان کو جج بننے کا بھی ایک تجربہ ہے، ان کو ایکسپیرینس بھی ہے، اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں۔ عرفان صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ جی فار انوائٹنگ می۔ اچھا عرفان صاحب، اب یہ جو کل کا فیصلہ ہے، پہلے تو ریئیکشن ہم سب نے دے دی ہے، اب 24 گھنٹے کے بعد جو انیشل ریئیکشن تھا، یوفوریا تھا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی قاضی صاحب کے لیے کئی مراحل ابھی اور بھی ہیں، ہی از ناٹ آف دا ہوک۔ تو کل والے فیصلے پہ اب آپ نے بھی 24 گھنٹے گزر گئے ہیں ٹھنڈے دماغ سے، اس میں دیکھیں کہ ہو گاٹ واٹ، کس کو کیا ملا؟ جی یہ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جوڈیشری نے فوراً اس کو ایک ایسا کیس ٹریٹ کیا کہ انہوں نے بار بار کہا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بارے میں ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ان ادر ورڈز ہمارے جو جج صاحبان تھے، جو 10 ممبر بینچ تھا اور ساری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ خود ایک امتحان میں سے گزری ہے، اور یہ ایک کڑا امتحان تھا ساری جوڈیشری کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک تو جوڈیشری پاکستان کے ہر طبقے کو احتساب کے دائرے میں لا کے کھڑا کرتی رہی ہے اور ان کا احتساب بھی کرتی رہی ہے۔ پہلی دفعہ ایک جج صاحب کا معاملہ اس طرح کا ان کے سامنے آیا تھا، ان کے لیے بھی ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن اس لیے تھی۔ عرفان صاحب سر، پہلی دفعہ افتخار چودھری کیس ہم بھولے نہیں ہیں سر، ابھی بھی ہمیں یاد ہے، وہاں پہ بھی پوری لائر موومنٹ آ گئی۔ آج بھی جو کل والا بھی تھا اس میں ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، باقی 29 بار ایسوسیشنز تھیں، تو ایک دفعہ پھر وکیل سارے کے سارے ادھر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ جو لائرز موومنٹ تھی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بار کاؤنسلز ہیں وہ خود اس میں پٹیشنز ڈالتی ہیں اور وہ بھی پٹیشنر بن جاتی ہیں یا رسپونڈنٹ بن جاتی ہیں، تو وہ بھرپور حصہ لیتی ہیں اس طرح کی پروسیڈنگز میں۔ تو یہ واقعی ایک اس نوعیت کا ایک اور کیس تھا، لیکن اس کیس کو میں کمپیئر کروں گا اس کیس سے زیادہ جس کو ہم ڈاکٹر ارسلان کیس کہتے ہیں، ارسلان افتخار کیس۔ وہاں پہ بھی جب ایک ایسی شخصیت سے منسلک ان کے بیٹے افتخار ارسلان کا معاملہ آیا جو کہ جن کے والد پاکستان کے چیف جسٹس تھے، تو جوڈیشری بڑی سینسٹیو ہوئی اور جوڈیشری نے اس کو اسی تناظر میں دیکھا کہ یہ کیس کا آنا جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی سے ہے۔ تو میں اٹارنی جنرل تھا اور میرے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے وہ ایک قسم کی کسوٹی پہ وہ آ گئی ہے اور اس کی ساکھ کو ہم نے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے۔ تو میں نے تب بھی جج صاحب سے یہ فرمایا تھا، میں نے کہا تھا جی ارسلان صاحب کو آپ پاکستان کے کسی بھی شہری سے ایکویٹ کر لیں، ان کو آپ عدلیہ سے منسلک نہ کریں، لیکن اگر عدلیہ سے منسلک نہ کرتے تو 184(3) میں یہ معاملے کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کیس کو عدلیہ سے منسلک بھی کیا اور بعد میں فیصلہ دیتے ہوئے عدلیہ سے ڈیٹیچ بھی کر دیا۔ تو وہ بھی ایک یونیک فیصلہ تھا۔ اب ایک اسی طرح کی صورتحال ایمرج کر رہی تھی ایک بردر جج صاحب کے بارے میں، تو اگر وہ بالکل ہی ان کو کلین چٹ دے دیتے تو تاثر بالکل قائم ہوتا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں یہ دے آر گوئنگ سافٹ آن دیئر بردرن، اور اگر وہ ان کو پٹیشن کو ڈسمس کر دیتے تو بار کاؤنسلز کی جو توقعات ہیں ان پہ ڈیفینیٹلی پانی پھر جاتا۔ تو یہ انہوں نے عرفان صاحب یہ قانون کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو باہر تو نہیں دیکھنا چاہیے نا کہ وہ کیا کریں گے یا وہ کیا کریں گے، قانون لا شوڈ ٹیک اٹس اون کورس۔ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی زندگی کا طریقہ کار یہی رہا کہ میں نے کبھی بھی نہیں پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا نہیں کہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری، یا ہر کسی کو آپ اپیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں تو سیدھی سی بات ہوتی تھی ہمیشہ یہی
کرتا تھا جو میں سمجھتا تھا کہ میرا ضمیر کہتا ہے، اور آیا میجورٹی لوگوں کی اس کو پسند کرے یا نہ کرے. لیکن بہرکیف جج صاحبان کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، وہ ہمیں نظر بھی آئیں. ایک ایموشنلزم بھی نظر آیا. ان کی بیگم صاحبہ نے جو بیان دیا 2-3 روز پہلے، اس میں بھی کافی ایموشنز جو تھے وہ ایرپٹ کیے. جج صاحب خود بھی بڑے وہ جذباتی ہوئے جب انہوں نے اپنی بیگم کا مدعا بیان کیا. اچھا سر، اور انہوں نے اس پہ کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے تھا، یا آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جج صاحب کا خود روسٹرم پہ آنا، خود پلی کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں بطور ایک میسنجر کے میں یہ کیس پلیڈ کر رہا ہوں، اور میسنجر جو ہوں میں اپنی بیگم صاحبہ کا ہوں. لیکن آلریڈی جو پروسیڈنگز چل رہی تھیں تو اس کو اس طرح سے انٹرپٹ کرنے کی اجازت کسی بھی دوسرے شخص کو نہ دی جاتی. تو اس حد تک فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں جج صاحب، ان کے ساتھ سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی یعنی ایک نرم رویہ جو ہے اختیار کیا، ایک نرم گوشہ اختیار کیا، اور نہ صرف کہ ان کی بات سنی بلکہ بار بار یہ کہا کہ ہمیں آپ کا بہت احترام ہے، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور ہلکے سروں میں ان کو یہ بھی بتایا کہ اتنا زیادہ آپ انڈلج نہ کریں اس ساری چیز میں کہ ہمیں جو سینئر جج تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں امپولائٹ ہونا پڑے. تو جہاں وہ ان کی بات سن رہے تھے وہاں ان کو ان اے وے روک بھی رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان کی بات مان بھی لی. اور اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ بھی تھا کیس کا، کیونکہ اب تک ساری پاکستانی قوم اس انتظار میں تھی کہ وہ وضاحت پیش کریں گے ان کی فیملی کہ یہ پراپرٹیز کے جو سورس آف فنڈز ہیں یہ فنڈز کہاں سے آئے. تو اس لیے یہ ایک اہم نکتہ تو تھا اس کیس میں. تو اس میں جو نارمل پروسیجر ہے اس کو ڈو اے ریگر آف لا کو بہت سافٹن کر دیا گیا، اور جو کہ اسی کیس میں کیا گیا، جو کہ جنرلی دوسروں کے لیے نہیں کیا جاتا. اس حد تک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیپشن جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے پاکستان سپریم کورٹ کی. لیکن کیا میرا اب اسی سے ریلیٹڈ سوال کہ کیا پینڈورا باکس نہیں کھول دیا؟ اگر کر دیا آپ نے تو پھر تو ہر کوئی اس میں آ جائے گا. یہ تو پھر اس کے تو فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے. پریزیڈنٹ بہت غلط سیٹ ہو گئی ہے. اس کے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا سمپل معاملہ تھا. لگتا ہے کہ ہر چیز پہ چونکہ اتفاق نہیں تھا تو وہ اتفاق قائم کرتے کرتے پروسیڈنگز اتنی لمبی ہو گئی کہ 10 ماہ گزر گئے، اور اس کا جب نتیجہ آیا تو نتیجہ وہی تھا، وہی صورتحال جوں کی توں برقرار رہی جو پہلے تھی، ماں سوائے اس بات کے کہ پہلے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے یہ تمام معاملے طے کرنے تھے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو معاملات ہیں کچھ حد تک طے کر دیے 10 رکنی بینچ نے، اور کچھ حد تک انہوں نے سپرویژن شروع کر دی اس سارے پروسیس کی، اور اسی کے بارے میں انہوں نے کچھ احکامات بھی جاری کر دیے. تو یہ ایک ان یوزول چیز ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو اسٹرکٹ لیگیلٹی ہے ان پروویژنس کی، خاص طور پہ جہاں آئین میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے اس کے کوئی بھی جو چیز اس کے دائرہ اختیار میں آتی ہے اس میں سپریم کورٹ کوئی عدالت پاکستان کی مداخلت نہیں کر سکتی. اور پھر ایسے پروویژنز بھی ہیں کانسٹیٹیوشن میں کہ صدر نے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیا یا وزیر اعظم نے صدر سے کیا کہا. آرٹیکل 48(4) پاکستان کے آئین کا بڑا کلیئر ہے، اس پہ واضح ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں صدر وزیر اعظم کا مشورہ صدر کو یا صدر کا وزیر اعظم کے ساتھ جو بھی تبادلہ خیال ہے، کوئی عدالت پاکستان کی اس میں نہیں جائے گی. پھر آرٹیکل 248 میں کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. پھر انہی آرٹیکلز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پابند ہے کہ وہ انکوائر کرے. اب وہ تمام جو پروویژنز ہیں اپیرنٹلی اس سے ڈپارچر کیا گیا ہے. اب یہ ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں ہے. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ذرا لفظ سخت ہو جائے گا، لیکن یہ جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے یہ بارڈر جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشن پر ہی میں سمجھتا ہوں کرتا ہے. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں سائڈوں سے اس معاملے میں ریویو فائل ہو جائے آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے، دیر تک چلتا ہے، تو جسٹس عیسیٰ کے لیے اپنے جو فرائض منصبی ہیں اس کو انجام دینے میں ڈیفینیٹلی سائیکولوجیکلی ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہوگا.
اور انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے یہ ساری لٹیگیشن میں حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا، کیونکہ ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جج صاحبان جہاں تک ہوگا ہر قسم کی لٹیگیشن سے اجتناب کریں گے، لیکن یہاں پہ کچھ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز جو ہیں ان کا دھارا موڑ دیا گیا اور ایک جج صاحب جو ہیں وہ لٹیگنٹ بن کے سامنے آ گئے، اور باقی جج صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کو وہ شکیں کوڈ آف کانڈکٹ کی یاد نہیں کرائیں. تو یہ ایک بڑی مشکل سچویشن تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک طرف تو موجودہ جو سپریم کورٹ ہے ان کو وکلاء اور بار کاؤنسلز کے سامنے بھی بھرم رکھنا تھا اپنے ادارے کا، جج صاحبان کی کمیونٹی کا، اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم اس حد تک کی قانون کو وہ عرفان صاحب بڑا ڈیلیما آپ نے، بڑا امپورٹنٹ آپریشن کی جو آپ نے شکے کوٹ کی ہیں تو اس سے بھی فلرٹ کرنے کی ایک طرح سے آلموسٹ کوشش ہے. اب یہ ڈیلیما دیکھیں کہ اس میں کیا ہے کہ اگر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں، آنریبل جج ہیں، اگر ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو اس طرح انوالو کر کے امبروگلیو میں کر کے سارا اب یہ چیز آتی ہے، اگر وہ جاتے ہیں تب بھی غلط ہے. اگر کوئی چیز جینوئن ان کے خلاف آتی ہے اس کو بھی انکوائر ہونا چاہیے کہ چاہے جو بھی ہو، قاضی یعنی منصف جس طرح آپ نے کہا جج ہے، انصاف سب کو دیتا ہے، اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اب دونوں چیزوں میں نقصان ہو رہا ہے، چیزیں نہیں ہو رہی. کل والے فیصلے میں اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ ہوتے تو آپ خوش ہوتے یا پھر آپ تھوڑا سا پریشان ہوتے؟ آپ کا پرسنل اس میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، اگر میں ان کی جگہ ہوتا اور میرے پاس پراپرٹیز کی ایکسپلینیشن ہوتی تو پھر تو میں بڑا آرام سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جا کے اپنی پراپرٹیز جو ہے ایکسپلین کر دیتا. میں آبویسلی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کو اس طرح سے نہ ذہن میں لاتا کہ سپریم کورٹ اس سے ڈپارچر کر جائے. یہ چیز میں سپریم کورٹ سے کبھی بھی کوشش نہ کرتا کروانے کی. ہاں، اگر میرے پاس ایکسپلینیشن اس وقت نہ ہوتی، کوئی میرے لیے کوئی مشکل ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ پھر بہت سارے ججز جس طرح وہ ایک پیچھے ایک جج تھے لاہور ہائی کورٹ کو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو یہ بھی ایک رستہ ہے جج صاحبان کے پاس کہ وہ استعفیٰ دے دیں. تو ہاں، لیکن اگر بدنیتی کا میرے پہ ریفرنس واقعی قائم ہوتا پھر میں اس کو بالکل کنٹیسٹ کرتا. اب یہاں پہ وہ والی بدنیتی ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے کچھ پراپرٹیز لنڈن کی، جو کہ حقیقت میں سب مانتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ پراپرٹیز یہ فائز عیسیٰ صاحب یا انہی کی فیملی میں سے کسی فیملی ممبر کی یا ان کی بیگم صاحبہ کی ہیں. تو یہ تو فیکٹ ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کی یہ پراپرٹی ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیکن اس کو اس قدر ہیئر سپلٹنگ کیا گیا اور اس قدر اوور سٹریچ کیا گیا کہ اس کو بدنیتی کے زمرے میں لے آئے. یہ بدنیتی کی کوئی ریلیونس تھی نہیں، کیونکہ یہاں پہ ایک فیکٹ ایسا آیا تھا سامنے جو سچا تھا. ہاں، اگر جھوٹی ایلیگیشنز ہوتی تو بدنیتی کی ریلیونس ہوتی. یہاں پہ چونکہ یہ جو ایلیگیشنز تھیں، یہ جو فیکٹ سامنے آئے، یہ جھوٹ نہیں تھے، اس لیے یہ بدنیتی پہ مبنی ہو نہیں سکتا. اس کی ریلیونس بدنیتی سے، جس کو ہم کہتے ہیں میلافیڈین فیکٹ، وہ اس میں نہیں تھا. اس میں کوئی لیگلی سکم تھا، وہ سکم بھی انفیکٹ اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ اگر سکم ہوتا تو پھر یہ معاملہ آج بھی جوں کا توں زندہ کیوں رہتا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. جی، بہت شکریہ آپ کا عرفان قادر صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان قادر، پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں. کیس کے حوالے سے اپنے تاثرات، اپنے اوپینین کا بھی انہوں نے اظہار کیا. معاملہ ابھی آگے بھی اس کے کئی مراحل ہیں. ابھی ایف بی آر ہے، اس کے بعد دوبارہ سے اگر دیکھیں ضرورت پڑے کوئی چیز آ جائے گی تو دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی آ سکتا ہے. معاملہ ابھی سلجھا نہیں ہے، ابھی بھی اس کے کئی مراحل باقی ہیں. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر ذرا جنوبی ایشیا خطے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جنوبی ایشیا میں ڈائنامکس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. انڈیا کی جو بیلیجرنس ہے تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ وہ جاری ہے. اس پہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر کرشنا، جو کہ نیپالی پروفیسر ہیں، لنڈن میں مقیم ہیں. ان سے نیپال والے معاملے پہ، اور جنرل اشرف سلیم ہمیں جوائن کریں گے جو سائنو انڈیا جو ان کی اسکرمش ہوئی ہے بارڈر پہ، جو ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کا اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا، اس پہ بھی گفتگو ہوگی آفٹر اے کوئک بریک. اسٹے ود اس.